خرید و فروخت سے متعلق مسائل ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ آج اسی اعتبار سے بے کی اقسام آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور وہ بھی بنیادی اقسام۔ بے کی بنیادی طور پر 4 قسمیں بنتی ہیں: بے نافذ، بے موقوف، بے فاسد اور بے باطل۔ بے نافذ کیا ہوتی ہے؟ بے نافذ وہ بے ہوتی ہے جو فوری طور پر ملکیت کا فائدہ دے۔ جیسے یہ میرا قلم ہے، میں نے آپ کو یہ 100 روپے کے بدلے میں بیچ دیا، آپ نے قلم کو لے لیا، قلم پر قبضہ کر لیا، میری طرف 100 روپے آ گئے، تو یہ بے نافذ ہے، فوری طور پر ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ آپ قلم کے مالک بن جائیں گے، میں پیسوں کا مالک ہو جاؤں گا، تو اس کو کہتے ہیں بے نافذ۔ دوسری قسم ہوتی ہے بے موقوف، جو کسی دوسرے کی اجازت پر موقوف ہو، یعنی انتقال ملک کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دوسرے کی اجازت پر موقوف ہوتا ہے۔ جیسے یہ زید بھائی کا قلم ہے، اور میں نے ان کی اجازت کے بغیر یہ عمر کو 100 روپے کا بیچ دیا، لیکن یہ بیچا بھی انہی کے لیے، اپنے لیے نہیں بیچا، تو یہ بے کرنا، یہ میرا بیچنا، یہ زید بھائی کی اجازت پر موقوف ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں بے موقوف۔ اگر زید اجازت دے دیتا ہے، بے درست ہو جائے گی، اور اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو یہ بے درست نہیں ہوگی۔ تیسری قسم ہے بے فاسد۔ بے فاسد وہ بے ہوتی ہے جو قبضہ کے بعد ملکیت کا فائدہ دے، محض ایجاب و قبول سے ملکیت کا فائدہ نہ دے۔ یہ جو بے فاسد ہوتی ہے یہ اصلاً تو درست ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی ایسی شرط لگا دی جاتی ہے کہ جو شرط فاسد ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بے فاسد ہو جاتی ہے۔ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، اور اگر ختم نہیں کرتے اور قبضہ ہو جاتا ہے، یعنی ادھر سے بیچنے والا مبیع کو مشتری کے حوالے کر دیتا ہے اور مشتری سے پیسے وصول کر کے اس پر قبضہ کر لیتا ہے، تو اس طرح قبضے کے بعد اس میں ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ قبضے سے پہلے یعنی محض ایجاب و قبول سے ملکیت ثابت نہیں ہوتی، بے کا حکم ثابت نہیں ہوتا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے زید نے عمر کو ایک گاڑی فروخت کی، گاڑی بیچ دی، گاڑی بیچنے کے ساتھ اس نے یہ شرط لگا دی کہ میں آپ کو گاڑی اس شرط پر بیچوں گا کہ آپ مجھے قرض بھی دیں گے، تو یہ جو قرض والی شرط لگائی ہے یہ شرط فاسد ہے، اس وجہ سے یہ بے فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ محض ایجاب و قبول سے ملکیت کا فائدہ نہیں دیتی۔ ہاں اگر قبضہ ہو جاتا ہے، وہ گاڑی پر قبضہ کر لیتے ہیں، یہ پیسوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، تو قبضے کے بعد انتقال ملک ہوتا ہے، قبضے سے پہلے انتقال ملک ثابت نہیں ہوتا۔ چوتھی قسم یہ ہوتی ہے بے باطل۔ بے باطل وہ بے ہوتی ہے جو اصلاً حکم کا یعنی ملکیت کا فائدہ نہ دے۔ وہ بے کہ جو نہ اصلاً درست ہوتی ہے نہ وصفاً درست ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں بے باطل۔ جیسے مردار کی بے کرنا، مری ہوئی بکری ہے اس کو کسی کو بیچ دینا، مری ہوئی مرغی کو بیچ دینا، تو یہ مردار کی بے کرنا یہ بے باطل کہلاتی ہے۔ یہ اصلاً ملکیت کا فائدہ نہیں دے گی، انتقال ملکیت ثابت اس میں نہیں ہوتا۔ تو یہ بے کی بنیادی طور پر 4 قسمیں بنتی ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔